بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے عبدالرحمن صدیقی، ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی کہتے ہیں، اور کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کر اسلامیات کرنے کے بعد میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ملیشیا کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ دراصل جو کچھ بھی انسان علم حاصل کرتا ہے تو بہترین علم وہ ہے جو دوسروں کے لیے، نفع کے لیے دوسروں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اگر انسان اپنے تمام علوم کو سینے میں لے کر کے قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ ذاتی طور پر تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن عوام کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ میں آپ کی خدمت میں آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا، کووڈ-19 جسے کہتے ہیں، اس کے سلسلے سے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اور موت کے بعد بھی کامیاب ہونے کی ہدایت دیتا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، اسلام یا قرآن جہاز بنانے، مشینیں بنانے، دوائیں بنانے، کمپیوٹر بنانے کی ترکیب بتانے کے لیے نہیں آیا۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سکھانے یا پر مامور تھے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام علوم، فنون اور سائنس کی تمام چابی، یعنی ایک کنجی، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کر دی ہے۔ علم الآدم اسماء کلہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ تو حضرت معلوم یہ ہوا کہ جیسے جسے استعمال کر کے، اس چابی کو استعمال کر کے تمام اشیاء کی ماہیت، خصوصیت، نفع نقصان، صنعت، سائنس، سب پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ چیز ہے عقل، تدبیر، دماغ، فکر کی صلاحیت۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسان کو لوہا، پتھر، انرجی، سورج، چاند، زمین، آسمان، تمام چیزیں، سیارے، نباتات، جمادات وغیرہ سب چیزیں، اتنی لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں جس کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو کیا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 12۔ جب ان تمام خزانوں کی چابی ہاتھ آ گئی، جب ان تمام خزانوں کی چابی ہاتھ آ گئی تو اسے استعمال کر کے تمام مشکلات اور مصائب پر، بیماریوں پر اور وباؤں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ ایک مکان میں سب کچھ بند ہے اور اس کے تالے کی چابی آپ کو دے دی گئی ہے، تو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مرض کا علاج ہے، مگر حکمت اور عقل، غور اور فکر درکار ہے۔ آج کل گزشتہ 2 سال سے دنیا ایک وبا کووڈ-19 میں مبتلا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا پریشان ہو رہی ہے، انسان پریشان ہے۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کنجی عقل اور تدبیر کی صلاحیت کو استعمال کرنا شروع کیا، اور آخر کار ایک خاص ویکسینیشن کی دوا کا پتہ لگا لیا۔ انسان کوشش کرے تو اللہ مدد کرتا ہے، یہی توکل کا فلسفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الغرض انسان، اللہ کی مخلوق، انسانوں میں سے جن لوگوں نے عقل، حکمت، تدبیر اور تحقیق اور سائنس کے علوم والی چابی استعمال کی، وہ آگے بڑھ گئے اور وبا کا توڑ یعنی دوا ایجاد کر لی، تلاش کر لی۔ دوا میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں اور جزیات تو پہلے سے ہی کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا میں موجود تھیں۔ انسان نے سب کو ملا کر، تجربہ کر کے دوا یا ویکسینیشن تیار کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ
عقل و دانائی کا صحیح استعمال ہوا۔ یہ ایک سبق ہے۔ اس تمہید اور انٹروڈکشن کے بعد آئیے یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان عام طور پر کس طرح اس خطرناک وبا کو کورونا 19 سے محفوظ رہ سکتا ہے، بلکہ سختی سے پابندی کی جائے تو خطرہ بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ وبائی امراض اور معیشت کا گہرا تعلق ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اسے بھی عقل و حکمت اور تجربے اور فراست سے تلاش کرنا ہوگا۔ معاف کیجیے گا۔ اسے معیشت اور وبائی امراض کا گہرا تعلق ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسے بھی عقل، حکمت، تجربہ اور فراست سے تلاش کرنا ہوگا، مگر فی الحال یہ اس تحریر کا موضوع نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ ایک مسلمان درج ذیل ترکیبوں کو استعمال کر کے کورونا 19 سے محفوظ رہ سکتا ہے اور رہتا ہے۔ وہ چیزیں اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے، 5 وقت کی نماز سے پہلے ہاتھوں کو، پیروں کو اچھی طرح سے دھویا جاتا ہے۔ ناک، آنکھ اور حلق کی اچھی طرح صفائی کی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر صابن بھی استعمال ہوتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویا جاتا ہے۔ یہ بھی سنت رسول ہے۔ مزید یہ کہ ہم سب کو ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے، پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہ ضروری ہے، نہ تو یہ ثواب ہے۔ مسلمان کو ٹوائلٹ کے بعد بھی ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کرنے کا حکم ہے۔ اس طرح سے مسلمان صفائی کرتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی عام طور پر ہاتھ، حلق، ناک وغیرہ کی صفائی کا عام رواج ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو وبا کو، کورونا کو سے ہم کو دور کرتے ہیں اور مسلمان محفوظ رہتا ہے، اور یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اس پر ہم سب کو، ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، نمبر 2 یہ ہے کہ دواؤں کو حفاظت کے لیے استعمال کرنا سنت رسول ہے، اور جان بچانے کی ترکیبیں استعمال کرنے کی تاکید ہے۔ ماسک، جو کہ میں ابھی استعمال کر رہا تھا، لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر رہا ہوں، یہ ماسک تمام لوگوں کو، اور یعنی اسے ناک اور منہ کا نقاب ہے، گھر سے باہر ہر وقت استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جان کی حفاظت کے دائرے میں آتا ہے، اور اس پر مسلمان کو اپنی جان بچانا یہ فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے مذاق سے کہا کہ اب مردوں کو بھی حیا کے لیے منہ چھپانا پڑتا ہے۔ آخری بات تھوڑی سی مختصر ہے، وہ بات عرض کرتا چلوں۔ اس طرح نہ صرف جراثیم سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ فضول باتوں کے کرنے سے اور سننے سے بھی کسی حد تک رکاوٹ ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اسے استعمال نہ کرنا خود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اسلام میں غیبت، بدگوئی، سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دینے کی ممانعت ہے۔ لہذا کورونا کے دوران اگر کم گوئی اور کم باتیں کرنے سے اور بلا ضرورت بات کرنے سے گریز کیا جائے تو یہ بھی اسلامی تعلیم پر ایک طرح سے عمل ہوگا۔ جو لوگ چونکہ میں جاپان میں رہتا ہوں اور جاپان سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، لہذا جاپان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ جو لوگ جاپانیوں کی عادت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جاپانی لوگ ٹرانسپورٹ میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جہاز وغیرہ میں سفر کے دوران زیادہ تر بالکل باتیں نہیں کرتے، فون پر پیغام پڑھتے رہتے ہیں یا کوئی رسالہ پڑھتے رہتے ہیں، غرض کے زیادہ سے زیادہ خاموشی سے سفر کرتے ہیں۔ مسلمان بھی سفر کا وقت میرا تجربہ ہے کہ مسلمان بھی سفر کے وقت
تسبیح، کلمہ، درود پڑھتے میں وقت استعمال کرتے ہیں۔ لہذا آپس میں باتیں کرنے اور ایک دوسرے کو بلا وجہ وائرس تقسیم کرنے سے پر ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ اپنی بھی جان بچاؤ اور دوسری کی بھی جان بچاؤ۔ اب چوتھی بات، آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نمازوں میں جماعت کے وقت مل کر کھڑے ہونے کی تعلیم ہے، مگر بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو تو مناسب فاصلہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے کلچر اور پاک و ہند، عرب ممالک میں اور مشرق وسطیٰ میں، افریقی ممالک میں، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں بار بار مصافحہ کرنا، گلے ملنا، بلکہ بعض ممالک میں پیشانی کو، ہونٹوں کو، گردن کو، کندھوں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دینے کا بھی بڑا رواج ہے، مگر یہ فرض نہیں ہے۔ ان امور کو بھی ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ بچوں کو چومنے، سٹانے، گود لینے اور چپکانے سے روکنا چاہیے اور رکنا چاہیے۔ ان کو مرض لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل، حکمت اور تدبیر کرنے کی دولت دی ہے اور جو سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، اسے استعمال کیا جائے۔ علماء، ڈاکٹروں اور حکومت کے ذمہ داروں نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ گنجان جگہ سے دور رہیں، بھیڑ بھکڑ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی ہال، سنیما گھر، شاپنگ سینٹر میں بھیڑ بھاڑ سے الگ رہیں تو وبا کورونا پر فتح حاصل ہوگی، مگر حکمت کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے، اور دعا سب سے اہم چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں آپ کا بھائی خواہ ڈاکٹر محمد عبدالرحمن صدیقی، AR صدیقی JP@yahoo.com۔ جناب، آپ کا وقت دینے کا اور اس کو سننے کا شکریہ۔ اگر مناسب سمجھیں تو آپ اسے دوسرے لوگوں کو بھی پاس آن کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔